بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اسپیشل کوٹا پیف اسکالرشپ کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پیف، یا آپ یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیف کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، دا پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ۔ آپ اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے، پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ۔ آپ اس کو، یہ مین پیج آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو نیچے کی طرف اسکرول کرتے جائیں۔ اسکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اسکالرشپ۔ اس کے بعد آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس کو نیچے کی طرف اسکرول کرتے جائیں۔ اسکرول کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا یہ کہتا ہے کہ اسپیشل کوٹا اسکالرشپس 2025 to 2026۔ آپ اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے اسپیشل کوٹا اسکالرشپ۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ اپلائی آن لائن پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کہتا ہے چوز سرٹیفکیٹ۔ آپ ڈینائی پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا یہ کہتا ہے اسپیشل کوٹا تعلیمی اسکالرشپ برائے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن 2025 سے 26۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے 18 نومبر 2025 سے پہلے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپیشل کوٹا اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی گئی ہیں۔ آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ریڈ آؤٹ کریں۔ ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ کہتا ہے اسپیشل کوٹا کیٹیگریز۔ سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے کہ یہ جو اسکالرشپ ہیں، یتیم طلبہ طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپیشل معذور طلبہ طالبات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے گریڈ 1 سے لے کر 4 تک کے سرکاری ملازمین کے بچے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے، اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات، اس کے بعد طلاق یا خلا یافتہ خواتین کے بچے اس کے لیے اپلائی۔ اہلیت کی شرط یہاں پر دی گئی ہے، متعلقہ اسپیشل کوٹا کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات ہی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر انتظام منعقدہ امتحان سالانہ 2025 برائے میٹرک انٹرمیڈیٹ میں کم از کم آپ نے اگر 60% نمبر لیے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورنمنٹ اور پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات درخواست دینے کے اہل ہیں۔ کل وقتی ریگولر رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن 2025 میں داخلہ لیا ہو۔ اگر آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لی ہے اور آپ نے کہیں پر بھی ایڈمیشن نہیں لیا تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے میٹرک کرنے کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں کسی بھی کالج سے، انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی کالج میں آپ نے ایڈمیشن لے لی ہے گریجویشن میں، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں والدین کی کل ماہانہ آمدن 60,000 روپے یا اس سے کم ہو۔ گریڈ 1 سے لے کر 4 تک کے سرکاری ملازمین کے بچے 60,000 روپے ماہانہ آمدن، اگر آمدن کا ذریعہ صرف تنخواہ ہے کی شرط سے مستثنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے ماہانہ آمدن کی شرط سے مستثنی ہے۔ میڈیکل کالج میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ طالبات اپنے MD کیٹ کے رزلٹ کارڈ کی کاپی بھی اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں درخواست دینے کا طریقہ کار اپلائی آپ نے آن لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد آن لائن آپ درخواست دیتے وقت درست معلومات آپ نے فراہم کرنی ہے۔ متعلقہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ آپ نے PDF کی فارم میں ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ PDF بنانے کا طریقہ بھی اس میں دیا گیا ہے، اور اس میں جو بھی آپ PDF فائل اپلوڈ کریں گے اس کا سائز 2 MB سے کم ہونا چاہیے۔ درخواست فارم پر کرنے کے بعد دوبارہ پڑھ لیں اور پھر جمع کروائیں۔ درخواست فارم جمع ہونے کے بعد اسکرین پر نظر آنے والا ڈائری نمبر مزید معلومات اور خط و کتابت کے لیے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اسپیشل کوٹا کیٹیگری میں شارٹ لسٹ ہونے والے طلبہ طالبات سے ادارہ خود رابطہ کرے گا۔ غلط معلومات فراہم کرنے یا نامکمل درخواست کی صورت میں درخواست مسترد کر دی جائے گی اور درخواست گزار کسی بھی کارروائی کا مجاز نہ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نوٹ، اسپیشل کوٹا مطلوبہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ لفظ نہ کرنے کی صورت میں درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ آپ ٹیوٹا یا PBTE کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلبہ طالبات اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسرے صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر وغیرہ کے طلبہ طالبات بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ مارکس امپرومنٹ یا رپیٹ کرنے والے طلبہ طالبات بھی اس کے لیے درخواست دینے کے اہل ہے۔ اگر آپ اس کیٹیگری پر فال کرتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے آپ اپلائی آن لائن کے بٹن پر کلک کریں۔ اپلائی آن لائن پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن فارم شو ہوتا ہے۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے۔ فل اپ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے فل اپ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے پرسنل انفارمیشن، ذاتی معلومات آپ نے انٹر کرنی ہے۔ انٹر کرنے کے لیے ڈائری نمبر ہے
یہ آپ نے نہیں لکھنا، اور اس میں لکھنے کے آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، صرف خالی ڈبہ شو ہو رہا ہے، اور یہ خالی ڈبہ بھی اس میں لکھنے کی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اسٹوڈنٹ نیم، آپ نے یہاں پر اپنا مکمل نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں لکھا ہوا یا آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ نے اپنا نام کی سپیلنگ وہی لکھنی ہے جو آپ کے میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں CNSE اور بے فارم، یہاں پر آپ نے بے فارم نمبر یا اپنے شناختی کا نمبر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جینڈر، اپنی جینڈر سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کی جینڈر ہے، میل ہے تو میل سلیکٹ کر دیں، فیمیل ہے تو فیمیل سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد کہتا ہے فادر نیم، یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے۔ والد کا نام لکھنے کے بعد فادر CNSE، یہاں پر آپ نے والد کا شناختی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد یہ فارمیٹ بھی دیا گیا، آپ نے اس فارمیٹ کے تحت اپنے فادر کا CNSE لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں ہوم ایڈریس، یہاں پر آپ نے اس باکس میں اپنے گھر کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر کا فارمیٹ بھی دیا گیا، آپ اس فارمیٹ کے تحت آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد موبائل نمبر 2، یہاں پر آپ نے ایک اور موبائل نمبر لکھنا ہے کہ اگر ایک نمبر پر آپ سے رابطہ نہ کیا جا سکے تو دوسرے نمبر پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اکیڈمک انفارمیشن، یہاں پر آپ نے سابقہ ادارے کی معلومات دینی ہے۔ اگر آپ نے میٹرک کی ہے، میٹرک کرنے کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں، فرض کیا کہ آپ نے میٹرک کسی لاہور کے کسی ادارے سے کی ہے اور اب آپ شفٹ ہو گئے ہیں ملتان میں، تو پھر آپ نے جو ملتان میں آپ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے جو یہاں پر انفارمیشن انٹر کرنی ہے وہ آپ نے لاہور والے جس ادارے سے آپ نے میٹرک کی ہے اس کی یہاں پر آپ نے انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ انفارمیشن انٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے امتحان پاس کرنے کا سال، یہاں پر آپ نے یہ سال سلیکٹ کرنا ہے جس سال بھی آپ نے پاس کیے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ایجوکیشنل لیول، آپ کا ایجوکیشنل لیول کون سا ہے، آپ نے میٹرک پاس کیا یا آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، جو بھی آپ نے پاس کیے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے بورڈ نیم، یہاں پر آپ نے بورڈ کا نام یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی بورڈ ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے بورڈ رول نمبر، یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کے رزلٹ کارڈ پر رول نمبر لکھا گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس، یہ ٹوٹل مارکس کتنے تھے، 1200 تھے یا 1100 تھے، جتنے بھی تھے وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے مارکس آبٹین، یہاں پر آپ نے اپنے جتنے جو آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینے ہیں۔ یہ نمبر آپ نے لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے نیم آف پریویس انسٹیٹیوشن ایز پر رزلٹ کارڈ، جو آپ کے رزلٹ آپ کا ادارہ تھا جس سکول میں آپ پڑھتے رہے اس سکول کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، جو آپ کے رزلٹ کارڈ پر جس سکول کا نام لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے سابقہ ادارے کی ڈویژن، یہاں پر آپ نے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی ڈویژن تھی وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ادارے کا ڈسٹرکٹ، یہاں پر آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی ادارے کا ڈسٹرکٹ تھا وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد تحصیل، یہاں پر آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے موجودہ ادارے کا نام و پتہ، یہاں پر آپ نے موجودہ ادارہ جس ادارے میں اگر آپ نے یہاں پر انٹرمیڈیٹ انٹر کریں اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کی ہے، پاس کرنے کے بعد آپ نے گریجویشن کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے جس ادارے سے گریجویشن آپ کر رہے ہیں اس ادارے کے یہاں پر آپ نے انفارمیشن انٹر کر موجودہ ادارے کا مکمل آپ نے اس میں یہاں پر نام لکھنا ہے اور اس کا مکمل پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے MD کیڈ، اگر آپ نے MD کیڈ دیا ہے تو پھر آپ نے اپنے MD کیڈ کا سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے فیملی انکم انفارمیشن، یہاں پر آپ نے ماہانہ آمدن آپ نے لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے پیرنٹس آکوپیشن، آپ کے فادر یا مدر کا جو بھی آکوپیشن ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کا پیشہ ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ماہانہ آمدنی جتنی بھی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے اسپیشل کوٹا کیٹیگری کی معلومات آپ نے معلومات دینی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے کہ اگر جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری آپ نے دیکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلباء طالبات، اگر آپ کا اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر آپ اس باکس پر کلک کریں۔ اس باکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے اپنا ریلیجن سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد چوز فائل کے بٹن پر کلک کر کے اپنا جو بھی سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کا ریلیجیس سرٹیفکیٹ ہے، مائنارٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ اس کیٹیگری سے بلانگ نہیں کرتے تو پھر اگر یہاں پر کہتا ہے یتیم وہ طلباء طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں، اگر آپ اس کیٹیگری سے فال کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ اس پر کلک کریں۔ اس باکس پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے آپ کے کیلنڈر شو ہوتا ہے، آپ نے اس کیلنڈر کے تھرو اپنے والد کی جس ڈیٹ کو آپ کے والد فوت ہوئے تھے وہ یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف ڈیتھ یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کیٹیگری سے فال نہیں کرتے تو پھر یہاں پر کہتے ہیں بنیادی پے اسکیل، اگر آپ کے والد یا والدہ سرکاری ملازم ہیں اور ان کا اسکیل 1 سے لے کر 4 تک ہے تو پھر آپ نے یہاں پر اس باکس پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے جاب کی ٹائپ، آپ نے جاب ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ڈیزگنیشن، جو بھی ان کا ڈیزگنیشن ہے وہ آپ یہاں پر پے
पे स्लिप पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद BPS जो भी उनका स्केल है वो यहाँ पर आप चेक कर यहाँ पर लिखना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपने वालिद की जो पे स्लिप है लेटेस्ट मंथ वाली वो आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। अगर आप इस कैटेगरी से फॉल नहीं करते तो फिर यहाँ पर कहता है स्पेशल माजूर तलबा तालबात, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी की टाइप, यहाँ पर आपने टाइप सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। अगर यहाँ पर आप इस कैटेगरी से भी फॉल नहीं करते तो फिर यहाँ पर कहता है दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, अगर आप इस कैटेगरी से फॉल करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर डेट ऑफ डेथ, अपने जो वालिद की डेट ऑफ डेथ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, जिस जगह आपके वालिद की डेथ हुई थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है, नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेथ सर्टिफिकेट, आपने डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना है। अगर आप इस कैटेगरी से फॉल नहीं करते तो फिर आपने इसके बाद कहता है खुला या तलाक याफ्ता ख़वातीन के बच्चे, अगर आप इस कैटेगरी से फॉल करते तो फिर आपने अपनी जो वालदा है उनका जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है या खुला याफ्ता जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने अटैच कर देना है। इसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे मुकम्मल जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए उसको चेक कर लें, एक मरतबा चेक कर लें, ताकि कहीं पर भी कोई अगर मिस्टेक है तो आप इसको सेट कर सकें। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आपने एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है लास्ट में आपने जो भी आपकी कैटेगरी दी, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और सबमिट होने के बाद फिर आपसे जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आपसे रब्ता करेगा, और इसके बाद अगर आप एलिजिबल करार पाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपने क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।